بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں چینل آواز دل اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا اپنا آفتاب عارف۔ ہمیشہ کی طرح اپنے رب کے حضور خلوص قلب سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دکھوں غموں اور پریشانیوں کی پرچھائی بھی آپ تک نہ پہنچنے پائے۔ ان تمام دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں کا شکریہ کہ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب کیا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اس چینل کے ذریعے ہم کوئی نئی سچی کہانی، قصہ یا واقعہ دیگر احباب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جس کا واحد مقصد اس واقعے سے سبق حاصل کرتے ہوئے معاشرے کی بہتری کے لیے اپنے حصے کا دیا جلانا ہے۔ نئے آنے والے دوستوں سے، بہنوں سے، بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ اس چینل کی وساطت سے ہم معاشرے کی بہتری میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ آج کے کسی کی جانب جانے سے قبل میں ایک بات آپ دوستوں سے یاد کرنا ضروری سمجھوں گا کہ جب تک بندہ اپنے بھائی یا بہن کی مدد میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد فرماتا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ ہمارے ہاں جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو وہاں اس کے جنازے پر اعلان کیا جاتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ اس بھائی یا بہن کا لین دین ہو تو وہ ورثہ کے ساتھ رابطہ کر لے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی لین دین والے نے جب اس کے ورثہ سے رابطہ کرتا ہے وہ تو اس کو خالی ہاتھ لوٹایا جاتا ہے، وہ اس کے لین دین کو کلیئر نہیں کرتے۔ آج کا جو واقعہ ہے یہ سعودی عرب کے شہر حریدہ میں پیش آنے والا ایک سچا واقعہ ہے جو ایک سعودی تاجر نے بیان کیا ہے، اور یہ بہت سی ویب سائٹس پہ، بہت سی جگہوں پہ یہ کوٹ بھی ہوا ہے۔ بہرحال چلتے ہیں آج کے واقعے کی جانب۔ ایک سعودی تاجر کا کہنا ہے کہ میں اور میرا دوست سعود شہر حریدہ میں تجارت کرتے تھے۔ ایک دن میں جمعہ کی نماز کے لیے حریدہ کی مسجد الکبیر میں گیا۔ نماز جمعہ کے بعد جنازے کا اعلان ہوا۔ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ جنازہ کس کا ہے۔ میں نے بھی چند لوگوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ یہ جنازہ میرے ہی دوست سعود کا ہے جو گزشتہ رات دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گیا تھا۔ مجھے اپنے دوست کی وفات کا سن کر اور اس کا جنازہ دیکھ کر بہت صدمہ پہنچا اور افسوس ہوا۔ سعودی تاجر کہتے ہیں کہ یہ 1415 ہجری یعنی آج سے کوئی 20، 22، 23 سال قبل کی بات ہے۔ اس وقت ابھی موبائل فون عام نہیں ہوا تھا۔ چند مہینے گزرنے کے بعد وہاں کے ایک دکاندار نے مجھ سے بات کی کہ مرحوم سعود کے ذمے میرے 3 لاکھ ریال ہیں، آپ میرے ساتھ چلیں، ہم جا کر اس کے بیٹوں سے بات کرتے ہیں۔ اور یہ بات پہلے سے میرے علم میں تھی کہ سعود کے ذمہ یہ قرض ہے۔ چنانچہ میں اس دکاندار کے ساتھ مرحوم کے بیٹوں سے جا کر ملا، ان سے بات چیت کی۔ انہوں نے بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے رقم لوٹانے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ ہمارے باپ نے تو صرف 6 لاکھ ریال چھوڑا ہے، اگر ہم 3 لاکھ آپ کو دے دیتے ہیں تو پھر ہمارے پاس کیا بچے گا۔ اس دور میں بہت سا لین دین باہم اعتماد پر ہوتا تھا۔ چنانچہ ہم واپس آ گئے۔ یوں وقت گزرتا گیا لیکن ہر وقت مجھے سعود کی یاد ستاتی رہی۔ یہی سوچتا رہا کہ نہ جانے قرض نہ چکانے کی وجہ سے قبر میں میرے دوست کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہوگا، اس پر کیا بیت رہی ہوگی۔ ایک دن میں نے اپنے دوست کا قرض اتارنے کا عزم کر لیا۔ اس ارادے کے بعد پھر مجھے 2 دن تک نیند نہ آئی۔ جب بھی میں سونے کے لیے آنکھیں بند کرتا تو سعود کا مسکراتا چہرہ میرے سامنے آ جاتا، گویا وہ میری مدد کا منتظر ہو۔ تیسرے دن میں نے اپنے عزم کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اپنے دکان سامان سمیت فروخت کر دی اور دیگر جمع پونچی اکٹھی کی تو میرے پاس کل ملا کر 4,50,000 ریال جمع ہو گئے۔ میں نے فوراً 3 لاکھ ریال سے دوست کا قرض ادا کیا، جس سے مجھے دلی سکون ملا۔ اس ادائیگی کے 2 ہفتے بعد وہی شخص جس کو میں نے 3 لاکھ ادا کیے تھے میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے اپنا سب کچھ بیچ کر مجھے پیمنٹ کی ہے، لہٰذا میں 1 لاکھ ریال سے دستبردار ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے 1 لاکھ ریال مجھے واپس کر دیا اور مارکیٹ میں دوسرے تاجروں کے ساتھ بھی اس واقعے کا تذکرہ کیا۔
اس نے مارکیٹ والوں کو بتایا کہ ایک مخلص دوست نے کمال کی مثال قائم کر دی ہے۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ ایک تاجر کا فون آیا۔ اس نے پیشکش کی کہ میرے پاس 2 دکانوں پر مشتمل ایک سٹور ہے جو میں آپ کو بلا معاوضہ دینا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کی پیشکش کو قبول کیا، مزدور لگا کر دکانوں کی صفائی کی۔ اسی دوران سامان سے لدا ہوا ایک بڑا ٹرک دکانوں کے سامنے آ کر رکا، جس میں سے ایک نوجوان نیچے اترا۔ سلام کے بعد کہنے لگا کہ میں فلاں تاجر کا بیٹا ہوں، یہ سامان میرے ابا جان نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ سامان بیچ کر اس کی نصف قیمت آپ ہمیں لوٹا دینا اور باقی آدھا مال ہماری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے، اور آئندہ جتنے بھی مال کی آپ کو ضرورت ہو ہم سے ادھار لے کر آپ فروخت کر کے ہمیں اس کا معاوضہ ادا کر سکتے ہیں۔ لوگ جنہیں میں جانتا نہیں تھا چاروں طرف سے میرے ساتھ تعاون کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اور یوں تھوڑے ہی عرصے میں میرا بزنس پہلے سے 2 گنا، پھر 3 گنا، پھر 4 گنا، حتیٰ کہ میرا بزنس بڑھتا گیا۔ المختصر 1436 ہجری کے رمضان المبارک میں نے 3 ملین ریال اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی۔ یہ کوئی افسانہ نہیں ہے بلکہ حقیقی واقعہ ہے۔ سید کائنات رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی کس قدر سچا ہے کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، شاید کہ آپ کے ساتھ بھی یا آپ کے مشاہدے میں بھی کبھی ایسا واقعہ رونما ہوا ہو۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ سچا واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور ان کا بھی خیال رکھیے گا جن کو آپ کے خیال کی، آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ اپنی نیک دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔